اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میری یہ اوقات اور حیثیت نہیں کہ میں سر سے یہ گزارش کر سکوں یا ان سے یہ التماس کر سکوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اور ساتھ دینے کے لیے آپ کو ایک زحمت یہ دینی ہے کہ اب اپنے آپ کو ذرا سی تکلیف دیں، اپنے جگہ سے کھڑے ہوں، میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو یوں ہوا میں ہلا کر تالیوں میں بدلیں. تالیوں کی گونج میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے بڑے، ہم سب کے لیے قابل صد احترام، ہم سب جن کو سن کر بڑے ہوئے ہیں اور جن کو سننا ہمارے لیے کسی ایسا ہمارا ایک معاملہ ہے کہ جس میں ان کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم پوری طرح سے تر و تازہ ہوتے ہیں اور ان کو سننے کے بعد زندگی کے آداب سیکھتے ہیں. یہی موقع ہے کہ ہم اور آپ مل کر آج کی رات کو یادگار بنائیں گے. جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اور اپنے خطبہ صدارت سے ہم سب کو اپنی دعاؤں سے نوازیں. حضرت پروفیسر وسیم بریلوی. دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. آپ لوگ زوردار تالیوں سے استقبال کی. خواتین و حضرات، یہ رات کا وہ لمحہ ہے جب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں، چونکہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے عزیز کمل ورما صاحب کا کہ انہوں نے آج کی محفل کی صدارت کی ذمہ داری میرے سپرد کی. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور ابھی تک ان کو میں نے اس رنگ میں نہیں دیکھا تھا. ایک مشاعرہ انہوں نے غازی پور میں کروایا، اس وقت یہ شاید وہاں سی او یا ایس پی سٹی ہوتے تھے. پھر بدایوں میں کرایا جب یہ وہاں پر ایس پی سٹی ہوتے تھے. لیکن یہاں پر ان کا ایک بالکل دوسرا روپ سامنے آیا، اور وہ یہ کہ یہ ایک یعنی جس پولیس ٹریننگ کالج کے سربراہ ہیں، جس طرح سے یہ تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، ان نوجوانوں کو دے رہے ہیں جو آگے چل کر اس ملک کے انتظام کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. تو انہوں نے اتنے عرصے میں ان کو اس لائق کر دیا کہ یہ ان کے سب کے دل پوری رات شاعری کے ساتھ دھڑکے ہیں. جب ایسے دل ان کے سینوں میں ہوں گے تو یقین کیجئے ان سے کبھی ناانصافی سماج میں ہو ہی نہیں سکتی. ساہت اور ادب سے جڑ جانے کے بعد آپ کو ایک ایسا زندگی کا شعور، ایک ایسا جیون کا چنتن ملتا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، طاقت سطح کا سمبل اگر کوئی ہے تو وردی ہے. اگر پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھی کام کرانا ہوتا ہے تو بات جو ہے وہ تھانے تک جا کر پہنچتی ہے. لہذا وردی والا شخص طاقت کا سمبل ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اگر طاقت ہو اور ساتھ ساتھ اس کے پاس وہ دل بھی ہو جو ساہت اور کلا کا پریم رکھتا ہو، تو یقین کیجئے اس سے بہتر کوئی انصاف کا کام کر ہی نہیں سکتا سماج کے اندر. یہ آپ نے جو ان کے اوپر بچوں پر محنت کی ہے، یہ نوجوان لڑکے جس طریقے سے پوری رات اس محفل میں شریک رہے ہیں، مجھے ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. جہاں جائیں گے یہ محفلیں سجائیں گے، یہ گلزار بنائیں گے زندگی کو، اور ایسے ہی نوجوانوں کی ہمارے اس ملک کے مستقبل کو ضرورت ہے. میں اس کے لیے آپ کو بطور خاص بدائی دیتا ہوں. چونکہ صدارت میرے سپرد ہے، آج ایک بات کہنا آپ کو جی کر رہا ہے. میں اتنی دیر بیٹھا سوچتا رہا تو مجھے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ یاد آیا. تقریباً 57-58 سال پہلے کی بات ہے. تعمیر ادب کا ایک جلسہ تھا دہلی میں، اور وہاں طرح ہی مشاعرہ ہو رہا تھا. میری بالکل ابتدائی دور تھا شاعری کا. تو اس طرح ہی دور میں مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا. وہاں پر اساتذہ بھی تھے موجود، اور ان میں ایک استاد تھے انور صابری صاحب، جو اپنی حیات کے اعتبار سے بھی بہت ہی عجیب و غریب تھے، لیکن بڑے کھلے دل کے انسان تھے. اس دن میں نے طرح میں غزل پڑھی تو اس کے بعد یہ ان کی عظمت تھی، یہ ان کا بڑک پن تھا کہ انہوں نے برسر محفل
غزل اپنی پڑھ دی یہ کہہ کر کہ اس بچے نے غزل تمام کر دی، اب اس کے بعد میں غزل نہیں پڑھوں گا۔ یہ ان بزرگوں کی روایت تھی۔ آج ان کا کلام سننے کے بعد چونکہ یہ مشاعرہ ہے مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے، ورنہ اگر طرحی محفل ہوتی یا کوئی مخصوص محفل ہوتی تو میں بھی یہی کہتا کہ آج اتنے کلام ختم کر دیا، میں کلام اس کے اوپر ختم کرتا ہوں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آج جو شاعری سنائی ہے، یقین کیجئے کہ وہ ہر اعتبار سے معیاری، فکر انگیز اور ہمارے عہد حاضر کے تقاضوں ہی کو پورا نہیں کر رہی تھی، بلکہ غزل کی روایت کو بھی پوری طریقے سے ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ میں ان کو بطور خاص مبارکباد دیتا ہوں اور اس محفل کی کامیابی کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے لوگوں میں اپنی روح اتار دی، اپنا شعری مزاج جو ہے اتنے سامعین کے کی روح کے اندر پہنچا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آئیے اب چونکہ وقت میرے پاس نیا کلام بہت تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ کرونا نے اتنا ذہن کو منتشر کر رکھا ہے، یہ کرونا کی جو صفاقیاں ہیں انہوں نے اتنا متاثر کر رکھا ہے کہ وہ ذہن میں جو شعروں کی ترتیب ہوتی ہے وہ بھی بے ترتیب ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب اس محفل میں وقت بہت کم ہے اور تمام شعراء نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے، بہت ہی کامیاب آپ کی محفل ہوئی۔ میں صرف رسم کی ادائیگی کروں گا اور جہاں جہاں سے کچھ شعر یاد آ جائیں گے پیش کر دوں گا۔ آئیے میں ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں، اور یہ شعر میں نے اس وقت کہا تھا جس وقت کے کچھ دن کے لیے کرونا سے نجات کیا بلکہ کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تھا، اور اس وقت اندازے یہ ہو رہے تھے، اندیشے یہ ہو رہے تھے کہ آگے چل کر وقت خراب آنے والا ہے۔ اس وقت یہ شعر ہوا تھا، میں وہ شعر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ مطلب یوں ہے، شعراء حضرات پیش کرتا ہوں۔ اور آپ نے تو سب کو اتنا نوازا ہے کہ میں تو آپ کو دعائیں دے سکتا ہوں، باقی یہ کہ اب آپ کی ذمہ داریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ پیش کرتا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں شاید آپ کو وہاں تک نہیں لا پا رہا ہوں جہاں تک لانے کی کوشش میری ہے۔ پھر سن لیجئے شعر۔ ایسا ایک شخص ہی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا، وہ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ہوتا کچھ اور ہے، کچھ لگتا ہے، کچھ دکھتا ہے۔ ہوتا کچھ اور ہے، کچھ لگتا ہے، کچھ دکھتا ہے۔ ارے کتنا دشوار ہے آنکھوں پہ بھروسہ کرنا۔ ہوتا کچھ اور ہے، کچھ لگتا ہے، کچھ دکھتا ہے۔ ہوتا کچھ اور ہے، کچھ لگتا ہے، کچھ دکھتا ہے۔ کتنا دشوار ہے آنکھوں پہ بھروسہ کرنا۔ آئیے یہاں سے یہ غزل اور سنیے کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا۔ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کر دیکھ تو، پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ملاحظہ فرمائیے، پھر سنیے، میں چاہتا ہوں پھر سنیں آپ کہ پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا۔ جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا۔ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، جو بھی اٹھے گا وہ میر کارواں ہو جائے گا۔ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، جو بھی اٹھے گا وہ میر کارواں ہو جائے گا۔ جو بھی اٹھے گا وہ میر کارواں ہو جائے گا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے، تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ اور میں چونکہ نوجوان بچے ہی ہیں، میرے لیے تو سب بچے ہیں یہ نوجوان جو پولیس سیوا میں ہیں، میں ان کو ان کے موجودگی میں، ان کی محفل میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بطور خاص اس کو سنیے بھی
اور سمجھیے میں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے. پیش کرتا ہوں کہ قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیے کہ خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا, خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا, بے زباں ہو جائے گا یا بد زباں ہو جائے گا. خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا, خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا, بے زباں ہو جائے گا, بے زباں ہو جائے گا یا بد زباں ہو جائے گا. میرے خیال میں بس ہو گیا یار. اصل میں آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت بھی آپ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر مجھے جو ایک میرا موڈ بنانے کے لیے ماحول چاہیے, شاید وہ میں اسے حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا, اس لیے میرا پڑھنے میں وہ جی نہیں لگ رہا ہے جیسے میرا لگتا. آئیے کچھ شعر اور سنانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر بات آ گئی تو پھر آپ کے حکم کی تعریف کروں گا. ملاحظہ فرمائیے, جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں, جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں, پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں. جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں, جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں, پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں. اور سنیے یہ شعر کہ کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے, کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے, تو کچھ دن کو یہ طوفان سر اٹھانا بھول جاتے ہیں. کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے, تو کچھ دن کو یہ طوفان سر اٹھانا بھول جاتے ہیں, تو کچھ دن کو یہ طوفان سر اٹھانا بھول جاتے ہیں. اب یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں, اس کے مفہوم تک آپ پہنچیے تو لطف لیں گے. پیش کرتا ہوں کہ جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی, یہ گھر گھر کا شعر ہے. جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی, انہی شاخوں کے پتے لہلہانا بھول جاتے ہیں. جنہیں آپس میں ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی, انہی شاخوں کے پتے لہلہانا بھول جاتے ہیں. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے. تمہیں نیند آنے لگی اب, تم کو اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. اور شعر سنیے کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. پتے پیڑ, دیکھیے کوشش کرتا ہوں, ان کا حکم ہے کچھ شعر ترنم سے پیش کر سکوں. نہیں, کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا, کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا. دیکھیے کیفیت ہوگی پوری, اگر اس کیفیت سے آپ جڑ گئے تو مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا, آپ کو سننے میں لطف آئے گا. کہ کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا,
کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا، صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا، صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا، کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا، صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا۔ شعرا آزاد تھک تو گئے آپ لوگ بہت، مگر میں پوری طرح مستعد رہا ہوں جب تک آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ آخری 4 شعر ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ لائیے ایک مطلب اور سنیے کہ تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا، تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا، دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا، دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا، اور پیاس کے آگے جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا۔ یہ 2 شعر ہیں جن کے لیے میں نے آپ کو غزل سنائی ہے، بطور خاص نظر ہیں۔ میرا ماننا کیا ہے، بلکہ تمام دنیا کے سوچنے والوں کا ماننا یہ ہے کہ آج تک دنیا میں کبھی بھی تعمیر رچنا جو ہے وہ کبھی نفرت سے نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ رچنا کے لیے محبت چاہیے، رچناتمک ہونے کے لیے محبت چاہیے، تعمیر کے لیے محبت چاہیے۔ آج تک تقریب نے کبھی دنیا کو بنایا نہیں ہے، صرف محبت نے بنایا ہے، نفرت نے نہیں بنایا کسی۔ پیش کرتا ہوں کہ سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا، سنیں شعرا صاحب، بلائے فرمائیے شعر، کہ جن آنکھوں میں دھواں بھرا ہو نفرت کا، سنو بچوں، جن آنکھوں میں دھواں بھرا ہو نفرت کا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا۔ اور یہ محفلیں آباد ہوتی تھیں، کون کون سے نام تھے، ایک ایک کر کے رخصت ہو رہا ہے۔ ابھی کرونا میں کتنے اہم اور عظیم نام ڈائز سے رخصت ہو گئے۔ شعر پیش کرتا ہوں، اس درد کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ایک آرٹسٹ کا درد ہے جو پیش کرتا ہوں، ایک کلاکار کا درد ہے جو پیش کرتا ہوں، کہ ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا، ایک مداری کے جانے کا غم کس کو۔ سنیے حضرت، آپ بطور خاص سنیے، آپ محفل سجانے والے ہیں۔ ایک مداری کے جانے کا غم کس کو، غم تو یہ ہے مجمع کون لگائے گا، غم تو یہ ہے مجمع کون